پیسہ کمانے کی طرف بھی مائنڈ جاتا ہے. جو انٹرپرینورشپ کی آج پورے دنیا کے اندر باتیں چل رہی ہیں یہاں پر, وہ بھی دیکھیں بھائی پیسہ کیوں کمانا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے نصیب کی وجہ سے کمانا ہے, ایک بندہ کہہ رہا ہے پیسہ کمانا ہے اپنی سیلف اس کے. اور بھائی پیسہ کمایا, پہلے اپنا عقیدہ درست کرے نا. دنیا میں ہر دنیا کی چیز کانکر کی جاتی ہے اپنے ہائر کاز کو سرو کرنے کے لیے, خلاص. وہ ہے دین, وہ ہے اللہ, وہ ہے اپنا اسلام, وہ ہے اپنی آئیڈیالوجی. ملک بھی جو ہے نا بعد میں آئے گا, دین پہلے آئے گا. پہلے آپ مسلمان ہیں, پھر آپ پاکستانی ہیں, پھر آپ کہیں جا کے پنجابی ہیں, پھر آپ جا کے کہیں باٹے ہیں, جاٹے ہیں اور آئی ہیں. پہلے تو آپ کا جو ہے نا پہلے تو دین آئے گا نا, پہلے تو آپ کی ریلیجن آئے گا پہلے. مگر کوئی نہیں, آئیڈیالوجیکلی بٹے ہوئے ہیں, کلچرلی بٹے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزوں پہ کام جب کیا جاتا ہے تو قوم پرنسپل ایکشنز کے لیے ریڈی ہوتی ہے, قوم پرنسپلز پہ ریڈی ہوتی ہے, قوم اصولوں پر جان دیتی ہے, پھر جذباتوں پہ جان نہیں دے رہی ہوتی کہ بھائی میرے جذبات کو سمجھ میں آ گئی ہے کوئی چیز, میری جذبات امپریس ہو گئے ہیں کسی سے, میرے جذبات لگ گئے ہیں کسی کے ساتھ. نو, ایموشنلی کبھی بھی نہیں آپ جڑ سکتے, کیونکہ ایموشنز پہ تو دھوکا ہے. ایموشنز, جذبات ایک دھوکا ہے انسان کا. میرے جذبات دھوکے ہیں. ان نفس الامارۃ بالسوء, اصول ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان جان. آخری وقت جذباتوں پہ نہیں, جنگیں لڑی جاتی ہیں اصولوں پر جنگ لڑی جاتی ہے. اور اصول جو ہوتا ہے وہ بنانے کے اندر علم پڑھنا پڑے گا, اساتذہ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا, مدارس سے پڑھنا پڑے گا, درس گاہوں سے پڑھنا پڑے گا, یونیورسٹیوں سے بھی شاید پڑھنا پڑ جائے گا, اور ضرور پڑھنا پڑے گا کہ دنیا کانکر کرنے کے لیے دنیا کا علم تو چاہیے. مگر وہ قبلہ کیا ہے, قبلہ کہاں سیٹ کرنا ہے آپ نے کہ بھائی میری آئیڈیالوجی میں حرام نہیں آ سکتا, میری آئیڈیالوجی میں میوزک نہیں آ سکتا, میری آئیڈیالوجی کے اندر فحاشی نہیں آ سکتی, میری آئیڈیالوجی کے پیکج کے اندر, میرے پیکج کے اندر یہ نہیں آ سکتا, اور میرے پیکج میں یہ آ سکتا ہے. میں اپنی کور آئیڈیالوجی کے ساتھ کلچرلی یہ چیزیں بلڈ کر سکتا ہوں. بڑی گاڑی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی, اچھے کپڑے آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے, یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے کہ بھائی وہ مڈل آرڈر ہم کہاں کریٹ کریں جہاں میں قوم دکھیں, کنفیوژن نہ دکھیں. قوم دکھتی ہے, کنفیوژن نہیں دکھتی. اس لیے میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب ہارڈ کور ویلیوز کے ساتھ کھڑا تھا, کلچرلی کنفیوز تھا, پہلے بھی کنفیوز تھا, دین میں آنے کے بعد تو بہت کنفیوژنس کے بعد دینے کے بعد. یہی تو ایک لیڈر کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک کلچر دیتا ہے اور ایک قوم کو آئیڈیالوجی دیتا ہے. کچھ لوگ آئیڈیالوجی دیتے ہیں تو کلچر تباہ کر دیتے ہیں. ہم مشرقی لوگ ہیں بھائی, ہم پاکستانی مشرقی لوگ ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے. کلچر کمپرومائز کر کے قوم بنانی ہے نا, برباد ہو جائیں گے. مگر جب ہم کلچر بنا رہے ہوتے ہیں, ہمارا ایک دین بھی ہے بھائی جو کلچر سے بڑا ایلیمنٹ ہے. تو ایک بڑا آئیڈیالوگ, ایک بڑا لیڈر جو ہوتا ہے میرے بھائی, جو میں آج اتنی کھل کے باتیں کر رہا ہوں, لوگوں نے دین بنانے کی کوشش کی تو کلچر تباہ کر دیا. اور جب لوگوں نے کلچر کو اڈاپٹ کر کے کلچر بنانے کی کوشش کی, انہوں نے دین برباد کر دیا. جب کلچر اور دین بنانے کی کوشش کی تو نیشنل آئیڈیالوجی برباد کر دی. جو لوگ نیشنل آئیڈیالوجی اور دو قومی نظریے کو سامنے لانے کی بات کریں, انہوں نے کلچر اور دین برباد کر دیا. اسی مکسز کے بیچ میں کنفیوژن ہے کہ بھائی وہ مڈل آرڈر کیا ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ اپروپریٹ وہ چیز لگ رہی ہوتی ہے جو ہمیں ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے. جب ہم ٹھیک ہی نہیں ہے تو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ہم جو سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس لیے دین فطرت ہے, فطرت دین نہیں ہوتی ہمیشہ. یہ بڑا کنفیوژن ہے, کچھ بڑے بڑے مفکرین پہ اس پہ بڑی بات کی ہے. فطرت خراب ہو جاتی ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی یمجسانی ینصرانی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فطرت ٹھیک بنائی تھی اللہ نے, خراب بھی ہو جاتی ہے. تو خراب فطرت دین نہیں ہوتی, لیکن صحیح فطرت ہمیشہ دین کے مطابق ہے. جو نیچرل ہوگا وہی دین ہوگا, اور جو دین ہوگا وہ ہمیشہ نیچرل ہوگا. وہ نیچر کو اپیل کرے گا, وہ نیچر پہ فٹ بیٹھے گا. لیکن دین فطرت ہوگا, فطرت ہمیشہ دین نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ فطرت جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب کھڑا کیا تھا, اسی کے اندر بھائی علم چاہیے, علم. اس لیے میری آج آپ سب کو دعوت ہے, اس لیے آج جو ہے میری سب کو دعوت ہے کہ یہ بھی میں نے پوڈ کاسٹ کی, ابھی میرا ایک پوڈ کاسٹ آئے گا اس کے اوپر کہ بھائی ہمارا صفا کا بھی کورس آ رہا ہے, عالم کا کورس آ رہا ہے, درس نظامی سے لیا ہوا ہے ہم نے. میں خود بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہوں, اور اس کے اندر سے جو ہم نے اصول نکالے اور جو علوم, یہی ہماری ایک تحریک تھی کہ ہم مدارس کے اس ان ڈیپتھ علم کو عوام تک لے کے آئیں, اس شعور کو عوام تک لے کے آئیں, تاکہ وہ اپنی ترجیحات, پریفرنسز اور اپنے معاملات کے اندر فیصلہ کرنے کے اندر وہ جانتے ہوں کہ بھائی یہاں اصول کھڑا ہے, جذبات کہاں رکھنے ہیں, اصول کہاں رکھنے ہیں, وضع قطع وغیرہ کہاں رکھنی ہے.
یہ ساری چیزوں کو سامنے کے لیے علم چاہیے انسان کو, اور لا الہ الا اللہ کھلنا چاہیے, توحید کھلنی چاہیے, فقہ کھلنی چاہیے, حدیث کھلنی چاہیے, اصول سیکھنے چاہیے. من چاہی تفاسیر نہیں چل سکتی, من چاہی ایکسٹریکشنز نہیں چل سکتی, من چاہے ڈیریویٹیوز نہیں نکالے جا سکتے شریعت سے اور قوم کو ایک جذباتی نیریٹو پہ لگایا جائے. علمی تحریک کھڑی کی جاتی ہے ہمیشہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا سے سفر شروع کیا تھا. علمی تحریک کھڑی کریں, علمی تحریک, پرنسپل تحریک شروع کریں, جس میں اخلاقیات بھی ہوں گی, جس میں جرتیں بھی ہوں گی, جس میں جذباتیات بھی ہوں گی, جس میں فورن پالیسیاں بھی ہوں گی, جس میں ڈومیسٹک ایشوز بھی ہوں گے, لیکن علمی تحریک ہونی چاہیے بھائی جان. اس لیے علم سٹارٹ ہے. قوم کی ریفارمیشن علم سے ہوتی ہے, قوم کی فیبریکیشن علم سے ہوتی ہے میرے بھائی. اس کو جو ہے نا, اللہ آپ کا بھلا کرے, اس کو جذباتوں میں نہیں قومیں چلے جاتی. اگرچہ ایک اچھی عقیدت ایک اچھے اسپیکر سے ہی بنتی ہے. ایک اچھا, یہ مقرروں کا ملک ہے بھائی, یہاں تقریریں بڑی گرم تقریریں نہیں ہیں. سورج کاشمیری تھے, علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ تھے, بڑے بڑے خطیب گزرے ہیں پاکستان میں, خطابتیں بڑی پسند کی گئی ہیں ہندوستان پاکستان کے اندر. مگر پرابلم یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سیک ویری ڈیپر نالج آف ریلیجن اینڈ دا کینوس اینڈ فیبرک جس میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. خیر شر کا موازنہ سیکھنا ہے, کتنا خیر لے سکتے ہیں, کتنا شر لے سکتے ہیں. ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ تک فیصلہ کرنے کے لیے بہت علم چاہیے ہوتا ہے. ایک چیز کو ایبسولوٹ ایول کہنا کہ یہ مطلقاً شر ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور یہ مطلقاً خیر ہے, اس میں کوئی شر نہیں ہے, یہ بہت سخت فتوے ہیں. یہ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ بچے کاکوں کا کام نہیں ہے, یہ بڑے کبار علماء کا کام ہے, کبار نالجبل لوگوں کا کام ہے. بہرحال یہی میری آج کی آپ لوگوں سے گزارشیں تھیں. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی کمنٹ بھی کیے ہیں, میں دیکھ بھی رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جی میری کہیں بھی بات میں کوئی غلطی ہو تو مجھے اس کے لیے اللہ معاف کرے. لیکن بہرحال زندگی کمٹمنٹ کا نام ہے. پہلے نظریہ ہو, پھر کمٹمنٹ ہو, پھر آتا ہے ریزیلینس, پرسیویرنس, انٹیگریٹی. جس میں یہ ہے وہ بنا جائے گا. وہ بنا گئے کیونکہ وہ کمیٹڈ لوگ تھے. ہماری کمٹمنٹیں بہت کمزور ہو چکی ہیں. تو ماشاءاللہ جی. اچھا جی, جو بھائی مجھے ایبسولوٹ ناٹ کہہ رہے ہیں تو آپ کا ہمارے سے اختلاف رکھنے کا پورا حق ہے. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے, ہم اختلاف کو کمپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, ہم اختلاف سے گھبراتے نہیں ہیں. آپ کا پوری رائے ہے رکھنے کی, آپ ضرور رکھیں. اینڈ may Allah bless all of you, may Allah preserve my people, may Allah preserve Pakistan, may Allah preserve the Muslim Ummah.